بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ آپ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے دلوں کو روشناس کریں گے، جس سے آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ناظرین مکرم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، کہیں صراحت کے ساتھ تو کہیں اشارے کے ساتھ۔ جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو یہ حدیث ہے کہ ان کے کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن خزیمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک! اور جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر جو اس پر تھا وہ چھا گیا، اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک وہ اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پہ آباد تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے صرف اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کر تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور اس کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے جیسے مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دوہراؤ انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا، اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے، جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے، وہ اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن، بال گھنگریالے، دانت چمکدار، اور سر دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ یہ جبرائیل امین کی شان ہے جن کی ذمہ داری وحی کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے تمام انبیاء علیہم السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبرائیل فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیت اللہ میں لے گئے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی لفظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور ایک پتھر پر آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، تیری نظر میں جو میرا مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں،
آپ زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اسرافیل اللہ تبارک و تعالی سے اتنا قریب ہے کہ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن کسی بھی نوری پردے کی اگر وہ ذرا سے بھی قریب ہوا تو جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہی تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات کو تو میں جانتا بھی نہیں۔ اگر میں نے اسے ذرا سا قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ خود ہی اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ ایک بار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تک پہنچاتے رہے، ان کی دکھ تکلیف میں مدد کی، کئی لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح طریقے سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔